کبھی کبھی ملتی ہے ایسی ویڈیو، اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سننا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، عرس کے موقع پر 1,00,000 کی چادر اپنے پیر کی قبر پہ ہم ڈالتے ہیں، یہ بات کہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا پیر اگر جنتی ہے تو میرے پیر کو 1,00,000 کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ 500 روپے کی چادر میں اپنے پیر کے مزار پہ ڈال دوں اور بقیہ جو پیسے بچتے ہیں 99,500 وہ پیسے اپنے ہی مرشد کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کی شادی پر خرچ نہ کر دوں؟ یہ اپنے بزرگوں کی فکر ہے، حافظ ملت کی فکر ہے، مجاہد ملت کی فکر ہے، صدر الشریعہ کی فکر ہے، مفتی اعظم کی فکر ہے، حجت الاسلام کی فکر ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ فکری اور مذہبی عیاشی سے نکلو اور ترجیحات پر توجہ دو، اور پھر سوچو جب میرا پیر جنتی ہے تو اس کو قبر پر پڑی چادر سے کیا فائدہ؟ اس کو تو جنت کا وہ لباس مل گیا کہ اب وہ میری چادر کا محتاج نہ رہا۔ لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہم نے نمائشوں کی طرف زیادہ توجہ کی، بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو جاؤ حافظ ملت کی بارگاہ میں جا کے دیکھو، اور جہاں شیرنی چادر گھاگھر بکتی ہے وہاں جاؤ تو کتابیں بکتی ہیں، جا کے دیکھو وہاں پر۔ یہی فرق ہے علم والوں کے عرس کا اور یہی فرق ہے جاہلوں کے عرس کا۔ یہ دیکھ لیں آپ، علماء جو عرس کرتے ہیں اس عرس کو جا کے دیکھیں آپ۔ عرس شرعی دیکھنا ہے تو ماہرہ مطہرہ میں جا کر عرس قاسمی کے موقع پہ دیکھو، جہاں کے سجادگان خود کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، بلکہ حضور رفیق ملت علامہ سید نجیب حیدر صاحب مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ پھول خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کے لے جاؤ اور اپنے مسجد کے امام کو تحفے میں دو۔ یہ فرق ہے اہل علم کے عرس کرنے اور جاہلوں کے عرس کرنے میں۔ آپ کا ہمارا عرس کیا ہے؟ ہم لوگ عرس کرتے ہیں کسی کا تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہیں، اور بمبئی کے سیٹی، کلکتہ اور دلی کے سیٹی اور یہ بھیونڈی کے سیٹ اور مالیگاؤں کے سیٹ لوگ صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا ولی کا چاہنے والا ہوں قوالن پہ لٹاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جس مذہب میں عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اس مذہب میں عرس کی تقریب میں قوالن کا کیا کام ہے؟ ہم سنی محفل سماع کے مخالف کبھی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم جہاں قادری ہیں وہاں چشتی بھی ہیں۔ اگر کوئی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح سماع کرتا ہے تو ہم اس کے صرف قائل اور مائل نہیں بلکہ عامل بھی ہیں۔ ہمارے مرشد حضور قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا وصال محفل سماع میں ہوا۔ علامہ احمد جام کے شعر پر کچھ ٹکانے خنجر تسلیم رہا، ہر زمان غیب جانے دیگر است۔ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وصال محفل سماع میں ہوا، کون نہیں جانتا؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بازاری پن کا ننگا ناچ ہو رہا ہے اہل سنت کے نام پہ سے کون روکے گا؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، لوجوں میں اور ہم کیا کر رہے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ میں یہ کام یہ پوری دنیا کو جہاں تک اللہ کرے پیغام پہنچے بھیونڈی اور مالیگاؤں کا حال یہ ہے، جب کوئی برقع پہن کر کے لڑکی کہیں پکڑاتی ہے تو حالانکہ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر برقع پہنی ہوئی لڑکی مسلمان ہی ہو، سازشیں بھی چل رہی ہیں، سازشیں بھی، لیکن بات بتانے کی ہے جب پکڑاتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو واٹس ایپ پر عام کرتے ہیں، دیکھو وہ فلاں کی نہیں پکڑائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ہم نے اس پر اقدام کیا کیا؟ ہم نے کیا قدم اٹھایا؟ جو بات کینٹ کی طرف جاتی تھی پھر بیچ میں بات آ جاتی ہے اس میں رہ جاتی ہے تو میں اس کو بات پوری کر لوں کیونکہ ٹائم جو ہوتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ 5 منٹ میں اپنی بات ہو سکے، اللہ کرے برکت دے اللہ، ٹائم میں تو پوری کروں۔ جب آپ کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، جب آپ کسی مفلس کی مدد نہیں کرتے، جب آپ کسی حالات کے مارے ہوئے کو کی مدد نہیں کرتے تو اس کے قدم ناجائز طرف اٹھتے ہیں۔ بہت فخر سے ہم کہتے تھے، کہا کرتے تھے بہت فخر سے کہ دیکھو خودکشی کرنے والے جاہل ہیں، مسجد کے امام لوگ نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، لیکن لاک ڈاؤن نے ہمارے اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد علماء اور ائمہ کی بھی یہ حالت ہوئی کہ بعض بے صبرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ خودکشی کی، اور یہ وہ داغ لگا ہے کہ شاید اب مرے دم تک ہمارے سینے سے یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ وجہ قوم نے کیا وہ ہے، سب کا خیال کیا، اپنے اماموں کا خیال نہیں کیا، سب کا خیال کیا، قوم کے قائدین جو ائمہ ہیں ان کا خیال نہیں کیا۔ ہم نے جب بھی کسی پیر صاحب سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھو، اچھی بات ہے، میں کوئی پیر کا مخالف نہیں، میں بھی پیر رکھتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس پیر سے سال بھر میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ رکھتے ہو؟ جو روزانہ 5 مرتبہ آپ کا امام بن کے آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے،
जुमा के दिन उसके हाथ में कितना रखते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं, मैं आपके पीर साहब का आपको बागी बनाने नहीं आया, हमारा मिशन ही नहीं है। आपके पीर की जुतियां, हर पीर की जुतियां हमारे सर आंखों पे है, लेकिन इमाम को दो कौड़ी का कहते हो, और यार जिसने आपको कभी कुछ सिखाया ही नहीं हो, आप बताएं ना। तो इसका मतलब यह है कि हालात हम खुद बिगाड़े हैं, और कुरान कहता है हालात नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कब किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को नहीं बदलती। पीरों से भी मोहब्बत करो, माँ बाप से भी करो, अपने इम्मा और उलमा से भी तो करो, इमामों से भी तो करो। जो आपके बेटे के कान में अजान से लेकर आपके बाप के जनाजे तक आपके साथ खड़ा है, उसका हमने कितना ख्याल किया, उनके बच्चों का कितना ख्याल किया, उनकी जरूरतों का कितना ख्याल किया, पास पड़ोस के गरीबों का कितना ख्याल किया, मुफ्लिसों का कितना ख्याल किया। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।